کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں جو ہوائیں گرد اڑا رہی ہیں وہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ یہ صرف فطرت کا منظر ہی نہیں بلکہ قیامت کی ایک گہری نشانی ہے۔ اور پھر ہماری تخلیق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف کھانے پینے سونے دنیا میں صرف اسی طرح سے مشغول رہنے کے لیے آئے ہیں؟ آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ ذاریات کی روشنی میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سورہ ذاریات قرآن پاک کی 51 نمبر سورت ہے۔ اس میں 60 آیات ہیں اور یہ 26ویں پارے کی مکی سورت ہے۔ اس سورے کا مرکزی موضوع جو ہے قیامت کا اثبات، پھر مجرموں کے انجام کی خبر ہے، پھر مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی نوید ہے، اور پھر پچھلی امتوں کا جو عبرت ناک انجام ہے اس کا ذکر۔ ذاریات، لفظ ذاریات عربی کے لفظ ذروا سے نکلا ہے جس کے مطلب ہے پھونکنے والی ہوائیں، بکھیرنے والی ہوائیں یا گرد اڑانے والی ہوائیں۔ یعنی ذاریات سے مراد وہ ہوائیں جو زمین پہ گرد و غبار پھیلاتی ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو نظام کائنات کو چلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ہواؤں کی قسم کھا کر سورہ ذاریات میں فرمایا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے 6 تک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں اور قیامت کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسموں کی ہواؤں کی قسمیں کھاتا ہے کہ جو بکھیر دیتی ہیں، جو بوجھ اٹھاتی ہیں، آسانی سے چلتی ہیں اور امور کو تقسیم کرتی ہیں۔ یہ قسمیں اس بات پہ یقین دہانی کراتی ہیں کہ کائنات ایک زبردست نظام حکمت کے تحت چل رہی ہے، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ کوئی سسٹمیٹک وے میں چلا رہا ہے، اور جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ یکلخت اس نظام کو درہم برہم کر کے قیامت کو لانے پر قادر ہے۔ الذاریات وہ چیزیں جو بکھیرتی ہیں، مطلب کہ وہ ہوائیں ہیں جو گرد و غبار، باریک ذرات، بارش، بیج، پانی کے بخارات وغیرہ پھیلاتی ہیں اور پھر پوری قوت سے بکھیر دیتی ہیں۔ یعنی ایسی ہوائیں جو بظاہر تو نرم و نازک لگ رہی ہوتی ہیں مگر اپنے اندر ایک عظیم طاقت رکھتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ ہوائیں وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے زمین میں گرد و غبار اور بارش لے کر آتی ہیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے اور کائنات کا نظام چلواتا ہے۔ اسی طرح سے قرطبی کی تفسیر میں کہا گیا کہ یہ قسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے ہواؤں کو بکھیرنے کی قوت دی ہے وہ یقیناً قیامت برپا کرنے پہ بھی پوری طریقے سے قادر ہے۔ آج ہم سائنس کی روشنی میں بھی اس بات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ہوائیں صرف چلنے والی چیز ہی نہیں بلکہ زمین کے ماحول کو متوازن رکھنے، بارش برسانے، بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانے، سمندری بخارات کو اٹھانے اور پھر بادل بنانے، اور یہاں تک کہ زندگی کو رواں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نرم و نازک کے ساتھ نظر نہ آنے والی مخلوق کو بھی اپنی توحید اور قیامت پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور یہ ہوائیں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ ہوائیں بظاہر نرم و نازک سبک سی لگتی ہیں مگر ان کے اندر اللہ کی طاقت، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے۔ اور جس رب نے ان ہواؤں کو بغیر رکے، بغیر شور کیے دنیا کا نظام سنبھالنے پر مامور کیا ہوا ہے، وہی رب قیامت کا دن بھی لا سکتا ہے اور ہر چیز کو اس دن بکھیر کر رکھ دے گا۔ مطلب قیامت جب برپا ہوگی تو اس دنیا کا سارا سسٹم سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی۔ قسم ہے آسمان کی جو مضبوط رستوں والا ہے۔ الحبک کہتے ہیں ایک رستہ جو پیچ و خم یعنی پیچیدہ قسم کا ہو اور انتہائی مضبوط ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان میں ایک حیرت انگیز طور پہ جال کی صورت میں کوئی نیٹ ورک موجود ہے جو انتہائی پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مضبوط بھی ہے۔ اور آج سائنس یہ
ڈسکور کر چکی ہے کہ کہکشاں یعنی گیلیکسیز اور بلیک ہولز اور پھر کشش ثقل کی وجہ سے جو بننا اور بکھرنا اور یہ جو ایک عمل کنٹینیوسلی جاری ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ کائنات کوئی اتفاق نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی ترتیب اور حکمت سے بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اتنا عظیم نظام بنایا ہے وہ ہمیں مار دینے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دینے پہ بھی پوری طریقے سے قادر ہے، یعنی ہم انسان جو مر جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پوری طریقے سے قادر ہے۔ کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کفار جو ہے وہ قیامت پر، رسالت پر، توحید جیسے بنیادی عقائد پر اختلافات کا شکار ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں، ان قیامت کے قائم ہو جانے پہ انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ جو ہے وہ انکاری ہیں۔ یہ جو سارے گروپ بنے ہوئے ہیں اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، لیکن حق تو وہی ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اور انکار کرنے والوں کا انجام یقیناً ہلاکت ہے، جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے جو لاپرواہی اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے آیت 15 سے 19 تک میں متقین کی صفات اور پھر ان کے انعامات کا ذکر ہے۔ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ باغات جو جنتوں میں ہوں گے، وہ چشمے جو جنت میں بہہ رہے ہوں گے، اور وہ متقین جو راتوں کو کم سوتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مال میں ضرورت مندوں کا حق رکھتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ زندگی محض سونے، کھانے پینے، تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عبادت کے لیے ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے اور آخرت کی فکر کے لیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمارے ہر عمل کا بیسک وجہ جو ہے وہ ہمارے بیسک سوچ جو ہے وہ آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ آیت 20 سے 23 تک میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہوئی ہیں، زمین ہو، آسمان ہو، بادل ہو، بارش ہو، ہوائیں ہوں، اور خود ہم انسانوں کی تخلیق، ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے جسم کا ہر اعضاء، ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں کی لکیریں تک، ہر ایک چیز ہمارے رب کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن آنکھ اور دل وہی دیکھتے ہیں جو کھلے ہوئے ہوں۔ جو آنکھ بیدار ہو، جو دل اللہ کی طرح راغب ہو، وہی ان سب چیزوں کا اشارہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اسی صورت کی آیت 56 میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنس و انس کو صرف اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب انسان کی تخلیق کا مقصد دنیاوی آرام نہیں بلکہ ابدیت، بندگی، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اللہ کی مانتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہے بندگی۔ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، جبکہ عبادت کرنا انسان کی ذمہ داری اور انسان کا امتحان ہے۔ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کبھی کہ ہماری سانس کیسے چل رہی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کس طرح سے رواں دواں ہے، کس کے حکم پہ چلتی ہے؟ کبھی ہم سوچنے پہ غور کرتے ہیں؟ آسمان، زمین، ہماری ذات، ہر چیز ہمیں اپنے رب کی پہچان کی دعوت دیتی ہے، لیکن دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے، اتنے مشغول ہیں کہ ہم مقصد زندگی کو بھول چکے ہیں کہ زندگی جو ہمیں دی ہوئی ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ زندگی میں ہمارا جو بھی عمل ہے، جو بھی چیزیں ہمیں میسر ہیں، سانس لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان میں پنہاں ہیں، اور یہی تو ہمارا اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی دی ہوئی چیزوں میں۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے۔
آیت 24 سے 46 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ بیسک مقصد اس بات کا یہ ہے کہ یہ جن قوموں پر عذاب آیا ہے ان قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی بات کی نفی کی اور اللہ کا عذاب پھر نازل ہوا ہے، اور یہی انجام ان لوگوں کا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلائیں گے یا جھٹلا رہے ہیں۔ پھر آگے آیت 47 سے 60 تک میں کائنات کی وسعت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے کہ آسمان کو طاقت سے بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلسل وسعت دیتا جا رہا ہے، اور مجرموں کو دردناک انجام کی وعید دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان قریب انہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مطلب وہ مزے میں ہیں، عیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی مزے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مطلب ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ڈھیل دی ہے، لیکن پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان ایکچول کیا تھا۔ ایکچول عیش میں نہیں تھے، وقتی تفریح، وقتی جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، الٹیمیٹلی جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دہ ہیں وہ۔ ہوائیں، آسمان، زمین اور خود انسان کی تخلیق، ہر چیز میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے، اور مقصد حیات صرف عبادت ہے۔ رسالت، رسولوں کو قوموں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجنا اور پھر ان کے انکار پر، ان کو جھٹلانے پر ان کے اوپر عذاب کا آنا۔ قیامت کی یاد دہانی ایک کافروں کے لیے تنبیہ ہے اور مومنوں کے لیے تسلی کہ فکر نہ کرو، آخر میں انعام اور اجر کے مستحق تم ہی ہوگے۔ اور پھر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے؟ یہ دنیاوی کاموں میں کھانے پینے کے سوا ہمارا اور کوئی اصل مقصد ہے؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے، جس کے اوپر ہمیں نہ صرف سوچنے کی بلکہ ورکنگ کرنے کی، اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔